آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد اور کینیڈا جماعت کو اسپیشلی دیدار کی مبارکباد۔ مولا علی مدد اور خیر مبارک۔ امام آف دا ٹائم، وقت کا امام کا مطلب تو ہم سبھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ امام صرف ہمارا یعنی اسماعیلیوں کا نہیں بلکہ ساری امت کے لیے امام ہوتا ہے، اور چاہے لوگ اسے جتنا برا بھلا ہی کیوں نہ کہیں، لیکن وہ تو امام ہے، وہ تو سب کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے لیے، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، امام سب کے لیے کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ ایک بہت ہی اہم بنیاد ہے۔ ایک دن آئے گا جب دنیا میں امام کو سب مانیں گے اور مانن بھی رہے ہیں۔ خیر، امام علیہ السلام نے کینیڈا کے اس وزٹ میں کیا کیا انویسٹمنٹس کی ہیں، ہاؤسنگ، گلوبل ڈیولپمنٹ اور لانگ ٹرم کینیڈا امامت پارٹنرشپ پر کیا کہتے ہوئے فوکس کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا ہاں، چینل تو سبسکرائب کر لیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ تو آج ہم اس بہت ہی اہم موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو انہی بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم حال ہی میں امام اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک رینی کے درمیان ہونے والے اس جوائنٹ ڈکلیریشن یعنی مشترکہ اعلامیہ کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو دراصل ایک بہت وسیع منصوبہ سامنے آتا ہے۔ ایک بہت ہی کمپریہنسو ویژن ہے اس میں۔ بالکل، میرا مقصد آج یہی ہے کہ ہم اس تفصیلی گفتگو میں یہ سمجھیں کہ یہ سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹس صرف معاشی نہیں ہے بلکہ انسانیت کی فلاح اور مستقبل کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آخر کینیڈا ہی کیوں؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے۔ اس لمبے تعلق کی بنیاد کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب ہمیں وزیر اعظم مارک رینی کے اس خطاب میں ملتا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ ہل اوٹوما میں دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے وہاں کیا کہا تھا اس حوالے سے؟ انہوں نے واضح طور پر اسماعیلی کمیونٹی اور کینیڈا کے درمیان جو 50 سال سے زائد عرصے پر محیط تعلقات ہیں ان کا ذکر کیا۔ ان کے مطابق اس وقت کینیڈا میں 1,20,000 سے زائد اسماعیلی آباد ہیں۔ 1,20,000؟ واو، یہ تو اچھی خاصی تعداد ہے۔ ہاں، تعداد تو ہے، لیکن یہاں جو مخصوص بات پی ایم کارنی نے ہائی لائٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ کمیونٹی کینیڈا کی ملکی تعمیر، انٹرپرینیورشپ اور تعلیم میں جو کردار ادا کر رہی ہے نا، وہ ان کی تعداد کے تناسب سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رائٹ، مطلب ان کا امپیکٹ ان کے نمبر سے بہت بڑا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ واٹس فیسنیٹنگ ہیئر، اس کے ایک چھوٹی کمیونٹی کا اثر اتنا وسیع اور اداراتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف لوگ نہیں ہیں، یہ ایک پورا سسٹم آف ویلیوز ہے جو عالمی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اوکے، لیٹس انپیک دس تھوڑا سا، کیونکہ مجھے یہ مثال ایسے لگ رہی ہے جیسے فرض کریں 50 سال پہلے ایک بیج بویا گیا تھا یہاں کینیڈا میں۔ بیج بویا گیا، اچھی تشبیہ ہے۔ اور آج وہ ایک گھنا درخت بن چکا ہے جو نہ صرف اپنے لوگوں کو بلکہ پورے معاشرے کو سایہ اور پھل دے رہا ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا کمیونٹی کی اصلی طاقت واقعی ان کی تعداد میں ہوتی ہے یا ان کی اقدار یعنی ویلیوز میں؟ دیکھیں، طاقت ہمیشہ اقدار اور ان اقدار کو عملی جامہ پہنانے والے اداروں میں ہوتی ہے۔ اسماعیلی امامت کا طریقہ کار ہمیشہ سے انسٹیٹیوشن بلڈنگ پر مبنی رہا ہے۔ جب آپ اچھی سوچ کو مضبوط اداروں کی شکل دے دیتے ہیں تو اثر آبادی کی تعداد کا محتاج نہیں رہتا۔ صحیح، اور انہی اداروں کی طاقت کا امتحان تب ہوتا ہے جب معاشرے کو مسائل کا سامنا ہو، جیسے کہ کینیڈا کا موجودہ رہائشی مسئلہ یعنی ہاؤسنگ کرائسس۔ سب سے بڑا مدعا تو یہی چل رہا ہے آج کل۔ بالکل، اور اسی رہائشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس اعلامیہ میں ایک بہت اہم پریکٹیکل قدم اٹھایا گیا ہے۔ اسماعیلی امامت اور گورنمنٹ آف کینیڈا کے درمیان بلڈ کینیڈا ہومز کے تحت ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ شروع کی گئی ہے۔ اچھا، تو یہ بلڈ کینیڈا ہومز اسپیسیفکلی کن لوگوں کے لیے ہے؟ مطلب کیا یہ لگژری اپارٹمنٹس ہیں یا عام لوگوں کے لیے؟ نہیں، یہ بالکل عام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ منصوبہ خاص طور پر کم اور درمیانی آمدنی والے یعنی لو اور مڈل انکم لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس میں ایک اور بہت یونیک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ یونیک ایلیمنٹ کیا ہے؟ اس پارٹنرشپ کو ملٹی جنریشنل ناٹ فار پروفٹ ہاؤسنگ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ عام روایتی ریئل اسٹیٹ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ عام طور پہ لوگ پراپرٹی منافع کمانے کے لیے بناتے ہیں۔ ہاں، ریئل اسٹیٹ کے تو مقصد ہی پیسے بنانا ہوتا ہے، تو ناٹ فار پروفٹ کیسے چلے گا؟ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔
नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट नुकसान में जाएगा। जब इमारत की तामीरी लागत यानी कैपिटल कॉस्ट पूरी हो जाती है तो कमर्शियल मॉडल में डेवलपर्स किराया बढ़ाते रहते हैं ताकि उन्हें मुसलसल मुनाफा मिलता रहे। राइट, इसीलिए तो किराए इतने आसमान से बातें कर रहे हैं आजकल। एग्जैक्टली। लेकिन इस नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल में मुनाफा देने का दबाव नहीं होता। इस वजह से किराए हमेशा सतह पर रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं और आम आवाम की बर्दाश्त के अंदर होते हैं। Here's where it gets really interesting. मैं अब इस मल्टी जनरेशनल के कॉन्सेप्ट पर आना चाहती हूँ। ये सिर्फ ईंटों और सीमेंट की इमारत तो नहीं लग रही मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक पूरा मुआशरती मॉडल है। हाँ, क्योंकि अगर आम फहम अंदाज में देखा जाए तो ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश लग रही है मुझे, जहाँ बुजुर्गों का तजर्बा और नौजवानों की तवानाई एक ही जगह मिलकर मुआशरे को मजबूत बनाती है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज में अकेलेपन और तन्हाई का बहुत मसला है, खास तौर पर उम्र रसीदा अफराद के लिए। बिल्कुल, वहाँ तो बुजुर्गों को अलग थलग केयर होम्स में रखा जाता है और नौजवान बेचारे महंगी रिहाइश और बच्चों की देखभाल में पिस रहे होते हैं। सही कहा। तो इस मल्टी जनरेशनल हाउसिंग में इन दोनों ग्रुप्स को एक साथ लाया जाता है। इससे मुआशरे के अंदर ही एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। यानी अफराद को सिर्फ एक छत या शेल्टर देना काफी नहीं है, एक कनेक्टेड कम्युनिटी, एक जुड़ा हुआ मुआशरा बनाना असल मकसद है। ये तो कनाडा के अंदर की बात हो गई, लेकिन मेरा एक और सवाल है। जी पूछें। ये फलाही किरदार सिर्फ कनाडा के सरहदों तक महदूद क्यों है? यानी इमाम तो सारी दुनिया के लिए काम करते हैं ना, तो इस मुश्तरका एलामिया में दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है, और ये इस एलामिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कनाडा से बाहर निकलकर आलमी तरक्की या ग्लोबल डेवलपमेंट की तरफ भी उतना ही फोकस किया गया है। इसीलिए एक नया इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म कायम किया गया है। अच्छा, तो इस प्लेटफॉर्म में कौन कौन हिस्सा ले रहा है? इसमें फिनडेव कनाडा, जो कि कनाडा का आलमी मालियाती इदारा है, और आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम AKFED कहते हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये बेसिकली सरकारी और प्राइवेट इदारों का मिलाप है? हाँ, आप कह सकती हैं कि ये अवामी और निजी सरमाया यानी पब्लिक और प्राइवेट कैपिटल को इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो ये इकट्ठा किया गया सरमाया लगाया कहाँ जाएगा? किन शोबों में काम होगा इससे? इस सरमाए को खास तौर पर अफ्रीका और एशिया के तरक्की पजीर ममालिक में लगाया जाएगा, और जिन मखसूस शोबों को चुना गया है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई यानी रिन्यूएबल एनर्जी और ज़राअत शामिल हैं। ज़राअत और रिन्यूएबल एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान एक फाइनेंशियल ब्रिज या मालियाती पुल बनाया जा रहा है। ये पुल वाली मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। लेकिन देखें, एक रियलिटी चेक भी तो करना चाहिए ना। अक्सर आलमी इदारे अफ्रीका और एशिया में सरमायाकारी करते हैं, पर वो खैरात या चैरिटी की शक्ल में होती है। क्या आलमी तरक्की सिर्फ चैरिटी से आ सकती है? ये असल तब्दीली कैसे लाएगा? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, चैरिटी और एक्फेड के मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। खैराती मॉडल का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक पैसे आ रहे हैं सिस्टम चलता है। राइट, खैरात रुकी तो प्रोजेक्ट वहीं ठहर जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन AKFED जो सरमायाकारी करता है वो सेल्फ सस्टेनिंग होती है, यानी खुद कफील। वो ऐसी लोकल कंपनियां बनाते हैं जो अपना मुनाफा खुद कमाती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं और अपने पांव पर खड़ी होती हैं। यानी रिस्क उठाते हैं इन मार्केट्स में, जिधर आम कमर्शियल बैंक्स जाने से डरते हैं। बिल्कुल। और जब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स वहां लगते हैं तो मुल्क की मौशियत की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। और अब जब फिनडेव कनाडा जैसा सरकारी इदारा भी साथ मिल गया है तो इनकी ताकत और वसीले कई गुना बढ़ गए हैं। मुस्तकबिल की आलमी बका के लिए ये शोबे, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, तो नागुज़ीर हैं। वाह! यानी इन आलमी और मुकामी मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, एक बहुत बड़ी विजन की जरूरत होती है। लेकिन इस सब को मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल और सिफारती यानी डिप्लोमेटिक सतह पर इस ताल्लुक की हैसियत क्या है? डिप्लोमेटिक एंगल इसका बहुत पावरफुल है। इमाम ने अपने बयान में वाज़े तौर पर कहा था कि कनाडा और उनके दरमियान मुश्तरका इक़दार यानी शेयर्ड वैल्यूज और प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। शेयर्ड वैल्यूज जैसे अमन, रवादारी और इंसानियत की खिदमत। बिल्कुल। उन्होंने इन्हीं इक़दार की बुनियाद पर इस दोस्ती को मजीद गहरा करने की उम्मीद जाहिर की ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सके।
اور اس کی سب سے بڑی عملی مثال کینیڈا کی حکومت کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ ہاں، وہ سفارتی تعیناتی والی بات نا؟ جی، آنریبل ڈیوڈ لامیٹی جو اقوام متحدہ یعنی UN میں کینیڈا کے نمائندہ ہیں، انہیں بطور نئے ریپریزنٹیٹیو آف کینیڈا ٹو دی اسماعیلی امامت تعینات کیا گیا ہے۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ اگر میں ایک عام سننے والے کے نقطہ نظر سے سوچوں تو ایک UN سطح کے نمائندے کو اس مخصوص کردار کے لیے تعینات کرنا یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ رسمی طور پر ایک ہائی لیول ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہے۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیلی امامت کی عالمی حیثیت اور اس پارٹنرشپ کی سنجیدگی کتنی بڑی ہے۔ مغربی جمہوریت اب عالمی فلاحی اداروں کو پراپر ریاستوں یا اسٹیٹس کے لیول کا حصہ دار سمجھ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دنیا کے بڑے مسائل اب اکیلی حکومتیں حل نہیں کر سکتی، انہیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جن کی اپروچ انسانی فلاح پر مبنی ہو اور ان کا ٹریک ریکارڈ AKFD جیسا مضبوط ہو۔ تو اگر ہم اس پوری ڈسکشن کو سمیٹیں تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح کینیڈا اور اسماعیلی امامت کا یہ تعاون صرف دو اداروں کا آپس میں ملنا نہیں ہے، بالکل، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ دراصل ایمان، حکومتی پالیسی اور انسانی فلاح کا ایک بہترین عالمی ماڈل بن چکا ہے، جس میں ہاؤسنگ سے لے کر افریقہ کی ایگریکلچر تک سب کچھ شامل ہے۔ اور جو لوگ اس وقت ہماری گفتگو سن رہے ہیں انہیں اس سب سے ضرور متاثر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سرمایہ کاری ہمیں دکھاتی ہے کہ جب وسائل کو مفاد عامہ یعنی پبلک گڈ کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے نا، تو عام لوگوں کی زندگیاں واقعی بہتر ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے، چاہے وہ کینیڈا کے اندر رہائش کا مسئلہ ہو یا ایشیا اور افریقہ میں معاشی ترقی، عام آدمی کو اس کا براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے، اور خود کو اس قسم کی معلومات سے باخبر رکھنا بھی بہت مفید ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں، یہ معلومات سرمایہ کاری کے اصل مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اس تفصیلی گفتگو کے آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جو شاید انہیں خود سوچنے پر مجبور کر دے۔ ضرور، اور ایسی ڈسکشنز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کے نئے دروازے کھلیں۔ بالکل، تو سوال یہ ہے کہ اگر کینیڈا اور اسماعیلی امامت کا یہ نجی، عوامی اور فلاحی اداروں کو ملانے والا سرمایہ کاری کا ماڈل اتنا کامیاب ہو سکتا ہے، تو سوچئے اگر دنیا کے باقی عالمی ادارے اور ممالک اسی فارمولے کو کلائمیٹ چینج یا عالمی صحت جیسے بحرانوں کو حل کرنے کے لیے اپنا لیں، کیا ہم دنیا کا نقشہ پوری طرح بدل نہیں سکتے اس طرح؟ اس پر ضرور سوچئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس موضوع پر اپنی رائے اور سوچ کو وسیع کرتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔